NHS کیا کہتی ہے، mind.com کی جو پورٹلز ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہی باتیں کہتے ہیں، میں تھوڑی ایلیبریٹ کر دیتا ہوں۔ یہ بات کہتے ہیں کہ غصہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو سائیکولوجیکلی خراب کرتا ہے، فزیکلی خراب کرتا ہے، مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ بڑا ایک عجیب دنیا کا رول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی برائیاں کیے جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھائیاں کیے جا رہا ہو اور اللہ اس کو برباد کرے۔ تو آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ، بڑا پہلوان یا چیمپئن وہ نہیں ہے جو ریسلنگ میں یا مکس مارشل آرٹ میں کسی کو گرا دے۔ بڑا چیمپئن وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے۔ جس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ کہاں کا پہلوان ہے۔ کافی جمعوں سے ہم نے ایک سلسلہ سا شروع کیا ہوا ہے سیریز، کہ وہ کوالٹیز اور وہ صفات جو دنیا میں قوموں کو ترقی دیتی ہیں وہ ہم مسلمان کیسے اپنائیں، اور وہ ساری قرآن اور میرے نبی کے فرمان میں ہیں۔ اور وہ وہی کوالٹیز ہیں جو دنیا کی قوموں نے، یہاں تک کہ غیر مسلم قوموں نے بھی، جیسے جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں ادھر ڈیولپ ورلڈ، انہوں نے لی تو اللہ نے ان کو ترقیاں دی۔ اور وہ بری صفات جو قوموں کو خراب اور برباد کرتی ہیں، وہ کوالٹیز، وہ کریکٹرز، وہ ایسے ہیں کہ جب صحابہ نے اور مسلمانوں کے اچھے جنریشنز نے لیے تو اللہ نے ان کو دنیا پر حکومتیں دیں، اینڈ وی ہیڈ دا گولڈن ایج آف اسلام۔ اور جب مسلمانوں نے ان کوالٹیز کو چھوڑا اور خراب کوالٹیز لیں جو شیطان کی ہیں، تو اللہ نے مسلمان ہونے کے باوجود انہیں برباد کر دیا۔ آپس میں لڑائی، معاشی تنگی، فقر، تہی دامنی، آپس کے جھگڑے، اختلاف، افتراق، بے چینی، یہ چیزیں آئیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں، دو صفات ساتھ میں ملی ہوئی ہیں، دونوں پر اس جمعے ایک پر اور اگلے جمعے ایک پر بات کریں گے، اور وہ ہے ٹھہراؤ، صبر، اور اس کے مقابل میں ہے غصہ اور تیزی۔ یہ دو صفات ہیں، یعنی ایک صفت لینے کی ہوتی ہے، ایک چھوڑنے کی ہوتی ہے نا۔ جیسے تکبر ہے، بڑائی، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تواضع، جھکا ہونا، چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو۔ اسی طرح اللہ کو بڑی پسند وہ صفت ہے صبر، اور اس کے مقابل میں غضب ہے۔ تو غضب پہ بات کرتے ہیں آج، کہ غصہ کیا چیز ہوتا ہے اور غصے کے کیا نقصان ہوتے ہیں، اور گناہ کتنا بڑا اور کتنے گناہ اس سے نکلتے ہیں۔ یہ گناہوں کا چشمہ ہوتا ہے غصہ، اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ، اور انسان کو ایک خوبصورت، ٹھنڈا، ٹھہرا ہوا، پیشنٹ انسان بننے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ مجھے صحیح بات کہنے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیث میں یہ مضمون ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ بڑا ایک عجیب دنیا کا رول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی برائیاں کیے جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھائیاں کیے جا رہا ہو اور اللہ اس کو برباد کرے۔ اللہ کہتے ہیں نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لیکن برائی کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا الَّذِي اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کوئی آدمی برائی کر رہا ہے تو اس کو غصے سے ختم نہیں کرنا، بلکہ اس کو خوبصورت طریقے سے ختم کرنا ہے۔ خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں صبر کا طریقہ، برداشت کرتا ہے۔ کوئی آدمی غلط کام آپ سے کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برداشت کرنا ہے۔ دوسری تفسیر جو بڑی مشہور اس پہ ہے وہ یہ دعوت کی آیات ہے، کہ ہم نے برائی کو کیسے دور کرنا ہے؟ مار کر نہیں، جھگڑا کر کے نہیں، شور کر کے نہیں، برائی کو دعوت سے دور کرنا ہے، اللہ کے نبی کی میٹھی دعوت۔ تو کیا ہوگا اگر ہم برائی کو اس اچھے طریقے سے، یہ خوبصورت صفت صبر کی اپنا کر دور کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے اور تمہارے درمیان بدترین دشمنی ہے وہ بہترین دوست بن جائیں گے۔ ٹھہراؤ، صبر، غصے کو چھوڑنا، دشمن دوست بن جائیں گے، ایسی صفت ہے۔ اللہ کہتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ برداشت کی صفت اللہ تعالیٰ صبر والوں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں جن کا بہت بڑا عزم ہوتا ہے۔ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ،
ان کو دنیا میں بڑی ہمت اللہ نے دی ہوتی ہے تو وہ غصے کو قابو کر کے اپنے آپ کو ٹھہراؤ اور ایک ٹھنڈے مسلمان کی طبیعت بناتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو اس کو غصے کو قابو کر لے اللہ اس کو آخرت میں حظ عظیم، بہت بڑا حصہ اس کو جنت کا ملے گا صرف اس صفت پہ. اور پھر اللہ فرما رہے دیکھو اگر کبھی شیطان تمہیں کچوکا لگائے، ینزغنک من الشیطان نزغا، سورہ فصلت چل رہی ہے، جس طرح کسی کو ہم کہتے ہیں نا چھیڑ ہے، ایسے یوں کیا تو آدمی اچھلتا ہے نا، جانور کو آپ ایسے کوئی لاٹھی مارے تو اچھلتا ہے. تو جب انسان غصے میں آتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، somebody is overreacting، وہ اصل میں شیطان کا کچوکا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے اگر شیطان تمہیں کچوکا لگائے یعنی غصہ بھڑکنے پر ابھارے، فاستعذ باللہ، تو کیا کرو؟ اللہ سے پناہ مانگو. کیسے؟ بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ہم آگے بات کریں گے کہ آپ نے غصہ قابو کرنے کے جو نسخے بیان کیے ہیں، جو ٹپس ہیں، اس میں ایک بات یہ کہ جب انسان کو ایک تو سیلف اویئر ہو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، اور غصہ اکثر نکالنا اچھی چیز نہیں ہوتی، اس سے بہت سارے گناہ نکلیں گے. تو اس سیلف اویئرنیس کے بعد جب فیل ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے کسی پر، چاہے اس نے غلط کام کیا ہے، میرا دوست، میرا ساتھی، کوئی میرا مخالف، دینی مخالف، پولیٹیکل مخالف، کسی بھی میرا بزنس کا مخالف، فیملی کا دشمن، کچھ بھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. چونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، غصہ لانا، شیطان بھڑکاتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شیطان بھاگ جاتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو ایک تو ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر ہے. بلکہ حدیث میں سنائی دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے. تو ایک آدمی کا غصہ زیادہ بھڑک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ پتہ ہے، اگر تم بولو گے تمہارا غصہ چلا جائے گا، بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کو جا کے بتاؤ، آپ دیکھ رہے تھے، اس نے اس کو جا کے بتایا کہ بھائی تم اعوذ باللہ پڑھ لو، تمہارا غصہ چلا جائے گا. اس نے کہا میں کوئی پاگل ہوں اور مجنون ترانی؟ اب یہ بھی غصے، یعنی غصہ اتنا بھڑک گیا کہ دماغ یہاں چلا گیا کہ اللہ کے نبی کی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم یہ دیکھیں میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ ہماری تو کیفیت نہیں ہے، یعنی ہمیں اللہ کے نبی بتانے کے لیے تو سامنے نہیں آ رہے، لیکن آپ کے ارشادات تو ہمارے سامنے ہیں. رسول اللہ کی بات سن کر، قرآن کو سن کر بھی ہم اگر نہ ٹھہریں، اپنے گناہ کو نہ چھوڑیں، تو ہم بھی اسی طرح کا کام کریں جیسے وہ آدمی کر رہا تھا اب مجنون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت پڑھی کہ یہ شیطان کا اثر غصہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے اور تھوڑی فرمائے. یہ عجیب آدمی ہے. یہ دیہاتی جو ہوتے ہیں نا، ولیج پیپل، یہ آتے تھے رسول اللہ سے نا ایسے سادے سادے سوال کرتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے تھے، دعا کرتے تھے کوئی دیہاتی آ جائے، وہ ایسے منہ پھاڑ کے سوال کر لے تو ہمیں بھی سیکھنے کو مل جائے گا. ہم تو ادب سے زیادہ سوچ سمجھ کے سوال کرتے تھے. تو اس نے کہا رسول اللہ نصیحت کریں اور زیادہ لمبی لمبی باتیں نہیں کریں، بس چھوٹی سی بات مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا ایک لفظ، لا تغضب، غصہ نہیں کرو. نہ آپ نے کہا نماز پڑھو، نہ آپ نے کہا کہ گالی نہیں دو، نہ آپ نے کہا کہ غیبت نہیں کرو، نہ آپ نے کہا جھگڑا نہیں کرو، نہ آپ نے کہا گناہ نہیں کرو، شراب نہیں پیو. کیا کہا؟ غصہ نہیں کرو. کیونکہ یہ جتنے معاشرت کے گناہ ہیں جو انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لڑائی، مار کٹائی، جھگڑا، گالی گلوچ، swearing at anybody, cursing anybody, beating, fights, even the big fights, the world، غصے کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرو. ایک بات چلا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے کیریکٹر کو ناپنا ہے کہ یہ آدمی کیریکٹر وائز کتنا اسٹرانگ ہے، تو ہم تو جا کے جم میں ناپتے ہیں نا، کہ جم میں دیکھتے ہیں اس کا آدمی کہتے ہیں میرا مسل بڑا ہے، آئی کین بیٹ ہم، یہ وہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ یہاں سے ہوتا ہے. یہ دیکھو کہ غصے کے وقت وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ کریکٹرلی بہت اسٹرانگ آدمی ہے. تو آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ، بڑا پہلوان یا چیمپئن وہ نہیں ہے جو ریسلنگ میں یا مکس مارشل آرٹ میں کسی کو گرا دے. بڑا چیمپئن وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے. جس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ کہاں کا پہلوان ہے. یہ جو دل میں نفس بیٹھے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، سانپ کی طرح ہے. اگر اس کو کنٹرول کر لیا تو دنیا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور کنٹرول نہیں کیا یہ آپ کو پاگلوں کی طرح بھگائے گا. میں ایک مرتبہ گھوڑا چلانا میں نے شروع کیا، سیکھنا، ہارس رائڈنگ.
تو جب سیکھ لی تو ایک دن جو ہے وہ میں نے کہا کہ بھئی یہ ایک بلیک گھوڑا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، مجھے اب یہ دو. تو میرے جو انسٹرکٹر تھا اس نے کہا نہیں یہ بہت خطرناک ہے، تمہیں گرا دے گا. میں نے کہا نہیں آپ نے مجھے سکھایا ہے 3-4 مہینے، تو چلو دیکھتے ہیں. اس نے کہا ایک دفعہ یہ مستی کرے گا اور اگر تم نے اس کی مستی کو قابو کر لیا گھوڑے کی تو بر یہ تمہاری بات مانے گا. تو میں بیٹھا تو اس نے ایک دفعہ اوپر ہوا، دوسری دفعہ ٹانگیں پوری اٹھا لی. تو انہوں نے سکھایا ہوتا کہ آپ کو سائڈ پہ ہو کے آرام سے بیٹھے رہنا ہے، اچھلنا نہیں ہے. وہ کر لیا. تو اس کے بعد دا ہارس واز مائن، میں جیسے چاہتا تھا چلتا تھا. یہی نفس ہے، یہ ایک دفعہ بھڑکاتا ہے، یہ گناہ کرو، یہ بے حیائی کرو، گندی چیزیں دیکھ لو، اس کو مارو، اس کو. اگر آپ نے چند ایک دفعہ مار کے اس کو سیدھا کر لیا کہ بھئی آئی ایم دا رائڈر یو آر ناٹ، تم میرے نفس ہو، تم میرے قابو میں تمہارے تحت نہیں چلوں، جیسے تم کہو میں نہیں کروں گا، جب میں کہوں تمہیں کرنا پڑے گا. یہ کچھ عرصے کی مشق ہے جو کسی اللہ والے اور کسی بزرگ کے تحت کی جاتی ہے. اس میں کوئی آپ کو مینٹور، کوئی گائیڈ چاہیے ہوتا ہے. اگر یہ مشق کر لی تو پھر آپ کریکٹر وائز سب سے اسٹرانگ آدمی بن جاتے ہیں. اس میں انوائرمنٹ بھی ہیلپ کرتا ہے، چیزیں بھی. آپ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہیں کرو اور تمہیں جنت مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جتنے گناہ نکلتے ہیں وہ بہت سارے گناہ غصے کی وجہ سے نکلتے ہیں. اگر غصے پہ قابو پا لیا تو بہت سارے گناہوں پہ قابو پا لیا. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لی بات کہ غصہ جو ہے یہ انسان کے اندر ایک گرمائش ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں. سو اس فزیکلی اس پروون کہ جب آدمی غصے میں آتا ہے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور جو کیمیکل برین کا ہے وہ ریلیز زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھڑک رہا ہوتا ہے، لال ہو رہا ہوتا ہے نا بعض دفعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نسخے بتائے. ناؤ لسن، یعنی سبحان اللہ، قرآن حدیث میں کتنا کچھ ہمارے لیے ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں. آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے ابو ذر غفاری سے، آپ نے فرمایا کہ اگر غصہ آ رہا ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھی ہو تو لیٹ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ غصہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا کے بھڑکا دیتا ہے. تو اگر آپ بیٹھ جاؤ گے اٹ وڈ کام اٹ ڈاؤن، یو ہیو ٹو کام ڈاؤن. اور اگر آپ بیٹھے ہو پھر بھی آ رہے تو لیٹ جاؤ. تو اپنی پوزیشن کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ ریلیکس ہو جاؤ. تو پہلا نسخہ تو یہ ہو گیا. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے سے انسان کا رنگ لال ہو جاتا ہے، تو غصہ آئے فَلْيَبْصُقْ بِالْأَرْضِ، زمین پہ تھوک پھینک دو، اٹ وڈ ریلیو یو. اینڈ سبحان اللہ، میں بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں nhsavemind.com جو دنیا کی مائنڈ کیور کی دنیا کی بڑے اسٹڈیز اور ویب سائٹس جس پہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز ہیں، وہ ساری یہی باتیں آج کہہ رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے کہی تھیں. اچھا اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پی لو، ٹھنڈا پانی. غصہ آ رہا ہو تو ٹھنڈا پانی پی لو. ٹھنڈا پانی اپنے اوپر پھینک لو، جسٹ ٹیک اے کولڈ شاور، جسٹ اسپلیش سم واٹر آن یور فیس. وضو کر لیں، کیونکہ وضو جو ہے یہ ہزاروں برکتوں کی چیز ہے. اس سے وہ اعضاء جو ہمارے کور اعضاء ہیں وہ صاف دھل جاتے ہیں، تو انسان اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وضو کر لیں. اور ویسے ہی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک ٹپ اگر آج آپ لے جائیں نا، آپ کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جائے گی. ایک بات صرف آج کے حساب سے ٹیک اوے، کوشش کریں ہر وقت وضو سے رہیں. کیا کوشش کرنی؟ اتنی بڑی برکت کی چیز ہے، اتنی بڑی برکت کی چیز ہے اللہ کی قسم کہ اس کا کوئی حد نہیں. ہر وقت وضو سے رہنا. آپ کا کاروبار، آپ کے گھر کے تعلقات، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی ڈیلنگز، ہر چیز میں برکت محسوس کریں گے آپ. عظیم، یو وڈ فیل اے پروٹیکشن، ایک رنگ آف پروٹیکشن. بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال تمہارے قدموں کی آواز میں اپنے سے آگے جنت میں سن رہا ہوں. کیا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے نبی بلال سے کہہ رہے ہیں. تو بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. تو ایک تو ہر وقت وضو سے رہتے تھے، اور ایک تحیۃ الوضو فوراً 2 رکعت پڑھ لینا. جب موقع مل جائے وضو کر لیا. اب آپ مسجد میں آئے تو آپ اب 2 رکعت کا وقت ہے. فرض کریں عصر سے پہلے 4 سنتوں کا وقت ہے، ظہر سے پہلے 4 سنتوں کا وقت ہے. 4 سنتوں کا نہیں، 2 سنتوں کا وقت ہے. ان 2 سنتوں میں آپ نیت کر لیں، سنت مؤکدہ کی بھی 2 یا 4، اور حاجت کی بھی، تحیۃ الوضو کی بھی، تحیۃ المسجد کی بھی. ساری نیتیں نفلوں میں ہو سکتی ہیں، ثواب آپ کو ملٹیپل ملے گا. حضرت اچھا ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے علاج بھی لوگوں کے ایسے ہی کیے ہیں. یعنی اس کو کوئی آدمی چاہیے جو بیٹ کرے آپ کو نا، اس نفس کو، تو صحیح ہوتا ہے. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے ایک بڑے اللہ کے ولی تھے.
تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے، اب باپ تھا، باپ سے ہزاروں لوگوں کو اللہ نے اصلاح کرائی، وہ لوگوں کو اسلام سکھاتے، اصلاح کرتے، ان کے دلوں کو صاف خوبصورت انسان بناتے. بیٹا جو ہے صاحبزادہ ہوتا ہے وہ مستی میں لگا رہا نہیں. جب باپ فوت ہو گئے تو بیٹے کو خیال آیا کہ میرے ابا کے پاس اتنی بڑی نعمت تھی، ہزاروں لوگوں نے پوری دنیا سے فیض حاصل کیا، میں نہیں کر سکا. تو انہوں نے ڈھونڈا کہ میرے والد جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی تھے، ان کے سب سے بڑے خلیفہ کون ہیں، سب سے نیک آدمی. تو ان کو پتہ لگا وہ آدمی جو بلخ میں ہے نا، بلخ از ان بلکانس، وہاں سفر کر کے گئے کہ میں. تو اب گئے تو وہ ان کو پتہ لگا کہ میرے پیر میرے شیخ کے نا بیٹا آیا ہے، تو ان کے بڑے بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں، مرغے کھلائے جا رہے ہیں جناب، روز عزت ہو رہی ہے. جب 2-3 دن ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے پاس تو یہ مزے لینے نہیں آیا، میں وہ دولت لینے آیا ہوں جو میرے والد سے آپ نے لی ہے. اچھا وہ لینے آئے ہو تو پھر وہ تو ایسے نہیں ملے گی. اب یہ کام شیخ کا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شیخ کوئی چھو منتر سکھاتا ہے، بولے شیخ جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے، اللہ کے نبی کی صفات پہ لاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بیت الخلاء اور حمام ہے نا، وہاں تم بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے آگ جلایا کرو. سو دیٹ واز ٹائم، گیس اور ہیٹر تو تھے نہیں، تو مسجد اور خانقاہ کے باہر جو ہے وہ ایک حمام ہوتا تھا جس میں مینولی آگ جلانی پڑتی تھی، اور وہ جو جلاتا تھا وہ خود کالا ہو جاتا تھا کیونکہ ہی از گیٹنگ اسموک. وہاں بٹھا دیا صاحبزادے کو، نہ یہ کہا کہ لمبے ذکر، نہ یہ کہا لمبی تسبیح، کیونکہ اندر کا نفس مارنا تھا. وہاں بٹھا دیا. جب کچھ عرصہ ہو گیا صاحبزادے کو وہاں بیٹھا ہوا، کمرہ بھی فقیروں والا دے دیا، تو وہاں جو عورت آتی تھی وہ وہاں سے لوگوں کی فلت اٹھا کے لے جاتی تھی. اس کو بولا کہ تم نا ذرا صاحبزادے کے قریب سے گزر جانا تو اور دیکھنا، مجھے بتانا کہ کیا کہا اس نے. وہ قریب سے گزر گئی اور اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ صاحبزادے نے کہا، اور بدبو والا ٹوکرا لے کے میرے پاس سے گزر رہی ہو، گنگوہ میں ہوتی نا تمہیں بتاتا میں. تو انہوں نے شیخ کو جا کے بتایا کہ شیخ بلخی کو کہ بھی وہ ایسے کہہ رہی ہے. تو شیخ نے کہا ابھی معاملہ کچا ہے، کچھ عرصہ اور اسی طرح وہیں بیٹھے رہو، نہ کوئی ذکر، نہ وظیفہ، نہ لمبے نفل، بس یہاں بیٹھو، انسان کو انسان بنانا ہے. اب کچھ عرصہ اور ہوا تو کہا، پھر سے ٹیسٹ کیا بجا کے، کہا جاؤ پھر سے ذرا گزرو. پھر گزری تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ کہا تو نہیں، بس گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. کہا چلو کچھ فائدہ ہو رہا ہے. کچھ عرصہ اور اسی طرح حمام میں بیٹھے رہو اور نمازیوں کے لیے پانی گرم کر کے کوئلے ڈالتے رہو، بس یہ کام ہے تمہارا. تو کچھ عرصے بعد کہا کہ اب گزرنا اور وہ جو گند کی ٹوکری ہے نا وہ پھینک دینا، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی گرا دینا. تو اب جا کے گرا دی. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کہا آپ کو لگا تو نہیں؟ وہ میری مدد کرنے لگ گئے. کہا یہ کام پورا ہو گیا. اس کو بلایا اور سینے سے لگایا، کہا میں نے اب تمہارے والد سے شیخ عبدالقدوس گنگوہی سے جو دولت لی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی، اب جاؤ کام. یہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں آج ہم مسلمانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو مسجد میں بھی کوئی آدمی کسی کا موبائل بج جائے، کوئی غلطی کر دے، ہم ڈانٹنے لگ جاتے ہیں اس کو. بچہ شور کر لے تو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، جیسے ہم پڑھے کوئی حسن بصری آ گیا اور ہمارا اللہ سے کنیکشن وائی فائی کا تھا اس نے خراب کر دیا. ارے بھائی اس کو پیار محبت سے سمجھا دو، وہ آپ کو ہے. تو دین کی بات غصے سے سمجھانے کا مطلب ہے کہ سمجھانے والا خود ابھی کچا ہے، بنا ہی کوئی نہیں ہے. اس کو پہلے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، کسی کے آگے آت کے صحیح کرنا چاہیے، اس کے بعد جا کے کرنا چاہیے. تو یہ چند چیزیں ہم نے قرآن حدیث میں سیکھ لی. تھوڑی سی ٹپس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ماڈرن پرسپیکٹیو سے. NHS کیا کہتی ہے، mind.com کی جو پورٹلز ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہی باتیں کہتے ہیں. میں تھوڑی ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. یہ بات کہتے ہیں کہ غصہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو سائیکولوجیکلی خراب کرتا ہے، فزیکلی خراب کرتا ہے. مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. If somebody is having excess anger تو that means he's not normal. یہ انسان کی زندگی کو خراب کرے گا، اس کی ساری لائف خراب ہوگی، اس کی فزیکل، اس کی سیکشول، اس کی مائنڈ، اس کا سوشل ریلیشن، ایوری تھنگ خراب ہوگی. پروون. کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 آپ کی اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے. کوئی نئی بات ہے، وہی جو حدیث میں آیا، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو وہی بات ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ٹرائی مائنڈ فلنس ٹیکنیکس، یعنی زندگی میں دن میں کسی وقت بیٹھ کے آپ کو آرام سے 4-5 منٹ بیٹھنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، لمبے لمبے سانس لینے ہیں. ذکر اب یہ ہمارے علماء نے شروع سے بتایا ہوا ہے کہ بھئی دن میں 5-10 منٹ بیٹھ کے آپ کو ذکر کرنا ہے. اس سے بڑی مائنڈ فلنس ہے نہیں. اس میں سانس بھی ہو جائیں گے آپ کے، اور اس میں ایک تسبیح صبح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح چوتھا کلمہ، ایک تسبیح دوسری، ایک تسبیح استغفار. دن میں 5-6 منٹ مغرب کے بعد، فجر کے بعد کوئی وقت بیٹھ کے کر لیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جائے گی. جو ایشو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں زیادہ فوکس نہ کریں کہ ہائے 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 میں نے ایسے کیوں کر دیا، ہائے 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 میں نے ایسے کیوں کر دیا. وہ فائدہ نہیں، آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا.
اب یہ بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا لو فإن لو تفتح عمل الشیطان. لو نہیں بولا، کیا مطلب لو؟ ہائے کاش میں ایسے کرتا، یہ نہیں بولا کرو، کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. دس اینڈ لیس. آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے شیئر خریدا، اوپر جائے گا نیچے بیٹھ گیا، وہ کہتے ہائے ہائے شاید چاہے میں نہ خریدتا. یو کین ہیلپ اٹ. آپ نے چند رولز بنائے تھے، اس رولز کے مطابق بزنس کرنا تھا، کیا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ سے مانگے دوبارہ محنت کریں. تو یہ جو ہے کاش تم ایسے کرتے، کاش میں ایسے کرتا. ڈونٹ ٹرائی ٹو اوور کم. ٹریفک میں پھنسے ہوئے، اب ہائے 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 ہائے. ہماری والدہ نے ہمیں سکھایا کہ بھائی ٹریفک میں پھنسے ہو تو آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا ٹریفک نکلے گی، تو اللہ کے ہاتھ میں. تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میری مدد کرے اور مجھے راستہ دکھائیں، اللہ راستہ کھولے گا. اور نہیں بھی کھولے، اللہ نے اگر لکھا ہوا ہے ٹریفک کو لمبا جام ہونا، آپ تو نہیں کھول سکتے نا، تو ذکر میں لگ جائیں. کیا فائدہ ہائے کرنے کا؟ So these things we are doing which doesn't make sense. اور ایک چیز بڑی اچھی پروون ہے کہ آپ دن میں، ہفتے میں کچھ دن اور دن میں روز کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، کوئی ایکسرسائز، کوئی کھیلنا، کوئی جم کرنا. اس سے انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنا جو غصہ اور طاقت ہے وہ کسی صحیح جگہ پہ ایکسرسائز میں لگا لیتے ہیں تو آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر غصے میں آدمی چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے. اسی طرح نیچر میں کچھ ٹائم گزارنا، ہائکنگ پہ چلے جائیں، یا آپ جس ملک میں رہتے ہیں یا جگہ جگہ پہاڑ وغیرہ ہیں. ہمارے لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں، جائیں گورے ہی نظر آتے ہیں، وہاں تو گھر میں بیٹھے ہیں غصہ کر رہے ہیں بیگم پہ. تو کبھی کبھی لے کے بچوں کو، گھر والوں کو اکیلے لے کے نکل جائے کریں پہاڑوں پہ، جنگلوں میں جا کے، اور وہاں پر اللہ، اور کس نیت سے جانا ہے؟ اللہ کی قدرت کو دیکھنا. مسلمان کی تفریح کیا ہے؟ خوبصورت جگہ، آپ شارے پہاڑ دیکھیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور وہاں پر بیٹھ کر ذکر بھی کر لیا، تھوڑا سا ان جگہوں کو گواہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کیا میں. تو یہ ہماری بات کا آج خلاصہ یہ ہو گیا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور غصہ بہت سارے گناہوں کا ماخذ ہے. بہت ساری گناہ، آپ کی ڈیولپمنٹ، دنیاوی دینی ترقی آپ کی خراب ہوگی اگر آپ غصے میں ہیں. غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کو غلط نکالنا، اس کے نتیجے میں ریئیکٹ کرنا یہ غلط ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اپنی صحبت، اپنے ساتھی ایسے اختیار کریں جو آپ کو ہیلپ کریں. اگر آپ انزائٹی میں ہیں، ڈسٹریس میں ہیں، سیک فار ہیلپ. یہ نہ سمجھیں میں اکیلا ہوں، لوگ ہیں آپ کو ہیلپ کرنے، مدد کرنے کے لیے، ان سے جائیں اور اللہ سے مدد مانگیں، بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ میں اس مشکل میں ہوں، مجھے صحت آئے. اور جو قرآن و حدیث میں نسخے بتائے گئے غصے کو کنٹرول کرنے کے، اس کے ثواب سیدھا جنت، اس پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے گی.